آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کومل کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا اور زنیمینہ نے بہت فخر سے بتایا، بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پئیں، لائیں مجھے دے دیں اپنا کپ۔ ارے نہیں نہیں، اب میری پیاری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کر لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں، میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اس سے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کی سائیڈ لے نہ لے، دادی اماں اس کی سائیڈ ضرور لیں گی۔ مڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوہے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان! دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں، یہ تو ناانصافی ہے نا، سو میں سے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے۔ 10 بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ دیتا۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آنکھ مار کے اسے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پر مصنوعی سی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کی بیگماں چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے ہی نمبر دیا کروں گی۔ اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ واہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شیدہ چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں آپ دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسا کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ آپ بھی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے، مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب اور چادر پہ لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے بے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ ہی لڑکی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے جو میرے ذہن سے نہیں اترتی؟ آپی کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا؟ کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی؟ کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو؟ کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا ہوں؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں پھٹنے لگی ہیں، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوتے زمین پر گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا۔ مان جا وجدان، تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آواز، نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول، ہو گئی ہے تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل۔ وہ لرزتی آواز کے ساتھ سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، نہیں ہوں میں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے روتے راتوں کو جاگتے ہوئے گزاروں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زرمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا، وہ پوری رات جاگتا رہا، وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی تھی۔
وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس اور اس کی باتیں سن رہی ہوں۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ، برگر کھانے کی ضد میں نے جو کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کہ کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ کے ڈیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع تو نہیں کر سکتی تھی نا بابا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں، یہ تو پھر 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کے ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے، یہ تو اللہ جی اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے ہی اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی پڑھے یا کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی، جس سے وہ محبت کرتی تھی بس اسی کو پتہ ہوتا تھا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی ہی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی، یہ بات اس کو ہر موقع پہ بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دکھا کر اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کی بات کی تھی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نا بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی، آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور آنکھیں ایک دم چکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہوگے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہے۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر، کلاس میں ایک CR اور ایک GR کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کر ایک دم بولی۔ ہانیہ جی، میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس نے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا۔ وہ 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی تھی کہ وہ جو بھی بولیں۔ سر، وہ میں کہہ رہا تھا GR ہانیہ جی بن جائیں، سوری GR ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور CR میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا مجھ سے۔ اس نے پہلی بار یہ ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بار یہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے پاس بیٹھے ہاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو سر ٹھیک ہے نا، GR ہانیہ اور CR میں۔ اس نے ہانیہ کو دیکھے بغیر فوراً سے بول دیا۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا کہ اس کو لگا اسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آ جائے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پراعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو GR سے بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کے کہا، مائی فٹ ساتھ۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں HOD کو اپلیکیشن لکھ دوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا کہ سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ اس کی جگہ اگر سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کسی طرح
امپریس کیا جاتا اور پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر اور ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زرین نے فضا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ فضو کا کندھا نہیں اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ ایک ندی تھی دوسری کنارہ، ایک پھول تھی دوسری خوشبو، ایک جان تھی دوسری جہان، ایک دھوپ تھی دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی دوسری روح، ایک دل تھی دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر نظر ہی نہ آتی تھی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زرمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضو کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پہ وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکما ہانیہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہی ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پہ ایسے ہی سر رکھ کے مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے ہان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے دیکھا نہیں سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دے گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی تھی۔ اتنی کوئی بری لگتی ہے نا مجھے یہ لڑکی، اوپر سے GR بھی بن گئی ہے۔ اب ان کو زمین پہ کون لائے گا؟ فضا بولتی رہی اور وہ چپ چاپ اسی کے کندھے پر سر رکھتے سنی گئی۔ آپ اٹھیں اور پریزنٹیشن دیں۔ اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سخت انداز سے اس کو بلایا۔ سر، میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا۔ جی آپ محترمہ۔ وہی لہجہ، وہی انداز، بس نظریں ادھر ادھر کلاس پہ تھیں اور وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن سر، کیا لیکن؟ سر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری پریزنٹیشن ہے۔ سر، مجھے نہیں پتا تھا آج میری پریزنٹیشن ہے۔ نظریں جھکائے ہوئے میں آپ کو گھر آ کے بتاتا کہ آج آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ دل کو چبھنے والا انداز۔ سر پلیز، میں کل تیار کر لوں گی۔ امپاسبل، آپ کے 0 نمبر مارک کر دوں گا میں۔ وہی انداز۔ کس لیے آتی ہیں آپ یہاں؟ اگر پڑھنا نہیں ہوتا تو کلاس کی بجائے گھر پہ بیٹھیں۔ آپ دل کو چیر دینے والا انداز۔ زرمینہ پہ آج قیامت ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بس سنتی جا رہی تھی۔ سب حیران ہو کے بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کا آج اور ایک روپ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد میں ایسے بہانے ہرگز نہ سنوں۔ جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے۔ وہ بول رہا تھا، سب ایک نظر اس پر ڈالتے، ایک نظر زرمینہ پہ۔ زرمینہ نظریں جھکائے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے صبر دے، مگر صبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی غیرت کیسے گوارا کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے۔ وہ سنے گی، بہت سنے گی، مگر اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کسی کو نہیں دکھائے گی۔ وجدان سر اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ اس کو ایز اے ٹیچر ہمیشہ اچھے لگتے تھے۔ اس کو تو کیا، وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے، مگر وہ اس کی دل سے قدر کرتی تھی۔ وہ ایک انا پرست قبیلے کے ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی۔ آج سب وجدان سر کا یہ روپ دیکھ کر بہت دکھی ہوئے تھے۔ سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دے دیتے، مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے اس کو بتایا تک نہیں کہ کل تم پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا۔ وجدان کی کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آیا تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ ابھی جاننا مناسب نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فضا اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ بہت اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی۔ آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیہ تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، اس نے ارم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کے زرمینہ کے پاس چلے گی۔ زرمینہ، بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا۔ کیوں ہانیہ، کیا برا ہوا میرے ساتھ؟ اس میں بھی صفاتیوں والا خون تھا، کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی۔ اس نے چہرے پر کسی تاثر کے بغیر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے حیرت سے اسے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہانیہ؟ ہانیہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو زرمینہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھنے آئی تھی، یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں بس میں نے ایسے ہی کہا، تم خفا ہوگی نا سر سے، آج سب کے سامنے تمہاری اتنی انسلٹ کی انہوں نے۔ ہانیہ نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ ہاں، مجھے تو نہیں
फील हुई कोई इंसल्ट। सर्वजदान मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, और वैसे भी आज गलती मेरी थी जो उन्होंने मुझे डांटा, और इसको डांटना कहते हैं, इंसल्ट नहीं कहते। उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और हानिया वहाँ से चलती बनी। फ़िज़ा ने ज़री की तरफ देखा और उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। क्या उसको वाकई फ़र्क नहीं पड़ा? फ़िज़ा उठ जाए ना। उसको लगा वो कुछ देर और बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फ़िज़ा ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में समझाया, खैर है, कुछ नहीं होता। उसने भी फ़िज़ा की आंखों में ही बता दिया कि मैं ठीक हूँ, पर तुम परेशान ना हो। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बात समझा दिया करती थी। वो तो ज़री को अंदर से पता था कि वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बार बार इस बैग को ही देख रहा था जो उसने अपने पास बेड पे छोड़ा था। बहनों को इसने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज़। वो खाने की मेज़ से बगैर किसी से नज़रें मिलाई ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया, और साथ ये भी कहा कि चाय नहीं पीऊँगा मैं। सब इसके इस बात पे एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता ही नहीं था। बाज़ औक़ात तो वो 2-3 कप भी पी लेता था, और बाकायदा ज़ैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी, पहले मेरी चॉकलेट अगर ना होता तो वो इससे पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जागा करते थे। ज़ैनब नावल पढ़ती थी और वो अपना काम किया करता था। सब उसको हैरान होते देखने लगे थे। एक फातिमा ही थी जिसको अंदाज़ा था कि इसके साथ क्या मसला है। वो जल्दी जल्दी उठा और अपने कमरे को कुंडी लगा दी, फिर आगे बेड पे बैठ गया और बैग को देखने लगा। इसने कांपते हाथों से बैग खोला। इसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। इसने बैग खोलते ही वो डब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। इसको लगा जैसे इसको शदीद ठंड लग रही है। इसकी टांगें, हाथ पाँव कांपने लगे। इसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। इसको लगा वो पागल हो गया है। इसने बैग को फ़ौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया, और ख़ुद पे ऐसे रज़ाई ओढ़ी कि इसकी सांसें भी बाहर ना जाएं। वो रज़ाई में लेटे मुसलसल कांप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभाले हुए थी, अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी बच्चे को मारा हो और वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा हो। इसने अबाया भी नहीं उतारा था। दरवाज़ा बंद करके वो सीधा वाशरूम में गई और फूट फूट के रोने लगी। इसने पानी का नल खोल दिया था ताकि किसको इसके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे और ऊंचा ऊंचा रोती रही। इसका कमरा थोड़ा सा हटके था और आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। तो दूसरा, इसने पानी का नल खोल दिया था। वो अबाया पहने ज़मीन पर बैठ के कितना वक्त रोती रही उसको खुद भी नहीं पता चला। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला कि पिछले कई घंटों से अबाया पहने वो वॉशरूम के फर्श पर बैठी थी। इसके कमरे में ऐसे भी भाई नहीं आते थे, और अम्मा को पता होता था कि वो दिन में सोती है, तो वो उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उठी, अबाया उतारा और शावर लिया। इसके बाद वज़ू बनाने लगी। जैसे ही इसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसको लगा कि वो है ही नहीं। इसकी आंखें इतनी लाल हुई थी कि उसको लगा जैसे किसी ने इसकी मिर्चें कूट के डाली हों। वो जैसे ही पानी मुंह पे डालती तो दर्द की एक आह लेकर पीछे हो जाती। इसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज बड़ी बुरी तरह से टूटी थी उस इंसान के हाथों जो इसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और ज़मीन पर जाकर बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। इसको खोलते ही उसमें से उसने वो दोनों डब्बियाँ उठा ली। आंखों में ही वहशत लिए कांपते हाथों के साथ वो बारी बारी दोनों को कुछ वक्त ऐसे ही देखता रहा। फिर इसने फैसला कर लिया कि इसके मसले का बस एक ही हल है, इसको नहीं डरना। इसने एक डब्बी में से तीली निकाली और दूसरी से सिगरेट निकाला। वही ज़मीन पर बैठे इसने तीली जलाई और सिगरेट को इसके हाथ साथ लगाया। इसके हाथ अब पहले से ज़्यादा कांपने लगे थे। आंखों की वहशत में इजाफा होने लगा था। इसने सिगरेट को अपने मुंह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे ही सिगरेट का धुआं इसके अंदर गया, इसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। इसका दम घुटने लगा। इसने फिर एक दफ़ा सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पे हाथ रखा। अब खांसी पहले से ज़्यादा हो रही थी। पहले से ज़्यादा दिल पे बोझ आया था, मगर इसने सिगरेट छोड़ा नहीं और पीता रहा। एक सिगरेट ख़त्म हुआ, इसने दूसरा लगा लिया। दूसरा लगाते ही इसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा है। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका जहन पुरसकून होने लगा था। जो इसके अंदर वहशत थी वो ख़त्म होने लगी थी। वो ज़मीन पर बैठे सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। इसने डब्बी के साथ अपना सर रखा, आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नीचे छोड़ा। जैसे ही इसने आंखें बंद की, आज दिन का सारा मंजर इसके सामने घूमने लगा। आज उसने इस लड़की को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। उसकी आंखों
में नमी उसने देखी थी, फिर भी वो चुप नहीं हुआ था, बोलता रहा था। उसके अंदर कुछ दर्द हुआ, वो उठ के बैठा। आंखों से आंसुओं का एक सैलाब निकल रहा था। इसने फिर से सिगरेट पिया और फिर से जलाने लगा। मैंने तो खुद को तुमसे दूर करना चाहा था, मगर देखो ना, मैं खुद को तुमसे दूर करने के लिए आज खुद ही को बर्बाद कर रहा हूँ। इसने सिगरेट को अपने कांपते होंठों के साथ लगाते हुए कहा। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। अल्लाह जी सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, आज उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने इतना जलील किया है कि आपको पता है मेरा क्या दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं आज। मेरी गलती थी, ठीक है मेरी गलती थी, मैं पहले ही काम कर लेती अपना, मगर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कब था। वो इतना गलत कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो जो नमाज में बैठी बच्चों की तरह रोती रही और साथ अल्लाह को शिकायतें लगाती रही। उससे पहले कि उसको कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था, किसी ने उसको ऐसे बेइज्जत नहीं किया था, किसी ने इसकी ऐसे तजलील नहीं की थी। आज पहली बार थी, वो सहन नहीं पा रही थी। उसने दिन से कुछ नहीं खाया था और अम्मा को ये कहकर टाल दिया था कि वो बाद में खा लेगी। ज़रिए तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? रोई हो तुम? क्या हुआ? अम्मा ने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखते हुए कहा। नहीं नहीं अम्मा, मैं क्यों रोने लगी भला? वो मेरी आंखें दुख रही हैं। उसने आंखों को मसलते हुए नीचे देख के कहा। उसको पता था कि माँ थोड़ी देर और उसको देखती तो वो उसके गले लग के फूट फूट कर रोती। अम्मा मैं खाना खा लूँगी, आप बाबा जान को खाना दे दें। अच्छा ठीक है, खाना खा के सो जाना बच्चे। जी माँ। अल्लाह जी आप खुद पूछना सर को। ये कहकर वो फिर रोने लगी। रोते रोते वो अचानक चुप हुई। खैर है ज़रमीना खान सवाती साहिबा, टीचर तो अपने स्टूडेंट को डांटते ही होते हैं, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? याद नहीं है स्कूल में तुम्हें मिस हनाने ने डांटा था, तब तो आप इतना नहीं रोई थी, तो आज क्या हो गया है? वो खुद से ही बातें करने लगी थी। बेशक उन्होंने डांटा था, उनकी बात और थी, मगर सर की बात और है। क्यों सर की बात और क्यों है? अचानक से इसके अंदर से आवाज़ आई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही जैसे इसके पास इस बात का कोई जवाब था ही नहीं। क्यों सर की डांट इसके दिल को ज़ख्मी कर रही थी? आखिर क्यों? टीचर्स तो डांटते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फिर उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था? वो ज़मीन पे वैसे ही बैठा था, वैसे ही सिगरेट पिए जा रहा था जैसे वो खुद को ख़त्म करना चाहता हो। इसकी आंखों के आगे बार बार इसकी भीगी पलकें आ रही थी, बार बार उसको अजीब सा दर्द हो रहा था। उसने क्यों किया है ऐसा? इसमें इसकी क्या गलती थी? उसको तो पता भी नहीं है कि सैयद वजदान हुसैन शाह इसके शहर में जकड़ा गया है। वजदान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने एक हाथ में जलता सिगरेट लिया और दूसरे हाथ की हथेली पर लगाया। दर्द की एक शिद्दत उसके अंदर फूटी। उसने ज़ोर से एक आह ली। उसको लगा जैसे उसका पूरा वजूद जल गया हो। अंदर से तो वो पहले ही जल रहा था, आज उसने बाहर को भी जलाया था। वो पीछे हुआ, एक घुटना ऊपर करके बैठा और बाजू घुटने पे रखा और अपना जला हुआ हाथ देखने लगा। क्या इसको कहते हैं मोहब्बत? क्या ये होती है मोहब्बत जो आपको तबाह कर ले? आपको एक शख्स के बगैर कोई और दिखाई ही ना दे। आप पूरी दुनिया में बस उस एक शख्स को देखो और उसके लिए रोते रहो। उसको एक नज़र देखने के लिए तड़प जाओ और जब वो सामने आए तो उसको नज़र उठा के भी ना देख सको। अगर ये होती है मोहब्बत तो हाँ, हो गई है सैयद वजदान हुसैन शाह को इस हिजाब वाली से मोहब्बत। सुनो मेरे दिल की मलका, वजदान को तुमसे मोहब्बत हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके कानों पे अजान की आवाज़ पड़ी। वो ज़मीन पे लेटे हुए थोड़ा हिला, जैसे वो आवाज़ इसको हिला रही हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक बात फिर इसके कान में अजान की आवाज़ पड़ी। वो वैसे ही ज़मीन पर लेटा रहा। उसको लगा वो ख्वाब में अजान सुन रहा है। हैया लस्सला, हैया अलल फलाह। अब की बार आवाज़ बुलंद हुई तो उसको लगा कोई इसे झंझोड़ रहा है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एकदम चौंका और ऊपर होके बैठ गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि इसको खौफ आने लगा। अजीब सी उलझन इसका दिल तंग करने लगी। उसको लगा जैसे वो मर गया है और किसी कब्र में है। उसने जल्दी जल्दी कलमा पढ़ना शुरू किया और खुद पर फूंकने लगा। या अल्लाह मुझ पर रहम कर। इसने ज़मीन पर बैठे सर को दोनों घुटनों पर रखा और मुसलसल रहम मांगने लगा। मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती हुई इसके दिल में सुकून उतरने लगा। उसके दिल में सुकून उतारने लगी। उसको हमेशा से फजर के वक्त की अजान बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा अजान के वक्त उठ जाया करता था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसको खुद ही होश नहीं था कि वो कौन है, क्या चाहता है और इसको क्या करना है। वो 5 वक्त का नमाजी अब नमाज के वक्त पे भी होश में नहीं रहता था। वो वैसे ही घुटनों पे सर रखे बैठा रहा। मैंने सिगरेट पिए हैं, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? रात का सारा मंजर इसकी आंखों के आगे आने लगा। उसकी उलझन में इजाफा होने लगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे इतने सिगरेट? वो उठा और जल्दी जल्दी कमरे की लाइट लगाई।
لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا ہوا تھا، اور اس کو لگا کہ وہ آج اپنے کمرے میں ہی نہیں ہے، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پہ پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پر ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت دیکھ کر ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پر ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کی، پھر اس کی آنکھیں اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ، دیکھو وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے تصور کرتا تھا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ زری، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری، اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہی اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ زری، رات میں نے کہا تھا، رات میں تو کیا، تم نے تو دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس کا بات کا وہ انداز یاد آتا، اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری، میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہارے لیے ڈاکٹر کو بلا کے لائیں۔ ان کے گھروں کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آیا کرتے تھے۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ماں کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجھے کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جی مولوی صاحب کے اس کو بلانے پر اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کچھ نہیں مولوی صاحب، کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگی ہو۔ صبح صبح جو تم قرات کرتے تھے شاید وہ تو تم اب بھول ہی گئے ہو۔ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے آنکھیں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا۔ اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور ہی وجدان کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب، جب وہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی ناراضگی میں خود سے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے، دیکھیے نا، مجھ سے تو سب کچھ ہی چھین لیا گیا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنی ناراضگی دکھائی ہے، وجدان کو وجدان میں ہی مار دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتا رہا اور مولوی صاحب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے تھے۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے جو واقعی کہیں مر گیا تھا، بغیر لوگوں کے، بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا تھا۔ اللہ تم سے ناراض کیوں ہوگا وجدان؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائی اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان، کیا کیا ہے تم نے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان، وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر مولوی صاحب سمجھ گئے کہ وہ نہیں بولنا چاہتا، بس وہ اس کو پیار سے سناتے رہے۔ جو ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش کو اپنی طاقت بناؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ۔ مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب، کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کے سیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو
आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो उनका जवाब उनके मुंह से पहले उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासुर के इसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उसको उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया है। वो उसके साथ जो जिन्नात हैं वो उसको बहुत मार रहे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वजदान मौलवी साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था जैसे इसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अभी इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिन्नात थे और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। ज़री, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी। अम्मा, आप भी ना, इस वक्त यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी ना मैं। इसने कंधे पे माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है, इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा, मैं ठीक हूँ अब। ज़री, हर बात पे ज़िद ना किया करो। एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन से साल तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दें। उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। ज़री, ज़िद नहीं करते बच्चे। अम्मा, फ़िज़ा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही। वो तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर ज़री, अम्मा प्लीज़। उसका अंदाज़ ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही ना सकी। उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पर खींचती चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों इसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? हानिया ने क्लास में आते ही इसको देखते हुए कहा। क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? ज़रमीना को पता था कि वो किस बारे में बात कर रही है, इसका इशारा किस तरफ है, फिर भी उसने अनजान बन के पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़े के बाद तो कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ कि आप तो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और इरम ज़रमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हुए ज़रमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रहे थे। हानिया, आपको ज़रमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फ़िज़ा ने ज़रमीना का खामोश होते हुए देखा तो एकदम उनको जवाब दिया। ज़रमीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको ज़लील नहीं किया, उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाल दिया है। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों हर ऐरे गैरे को मुझ पे बात करने का मौका दिया? उसको अपने अंदर दर्द होता हुआ महसूस हुआ। वो सवाती थी, एक अनापरस्त कबीले की लड़की। आज उसकी अना मिट्टी का ढेर हो रही थी। ज़ब्त की एक हद होती है, वो ज़ब्त की हद ख़त्म होती जा रही थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह, मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। वो खामोश रही। उसके पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, अलबत्ता सुनने को बहुत कुछ था, और वो ज़ब्त की ये सब सुनती जा रही थी। नहीं आना चाहिए था तुम्हें आज यूनिवर्सिटी, फ़िज़ा ने इसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। ज़रमीना, तुम दुखी हो? मैं वजदान सर के ऑफिस जाकर उनको बोलूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया था कल। भाई, तुम्हें नहीं तैयार थी तो किसको तैयार थी प्रेजेंटेशन? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर तुम्हें ही सुनाना चाहते थे। प्रेजेंटेशन का तो सिर्फ उन्होंने बहाना रखा था। फ़िज़ा ने इसका हाथ छोड़ा और उसके सामने खड़े होते हुए उसको कहने लगी, ज़री कुछ तो बोलो ना। वो नज़रें झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट कर रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, इसको आज नहीं आना चाहिए था, उसने दिल में सोचते हुए कहा। ज़री, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम इस हानियों की बातों पर सीरियस हो रही हो जो सर के पीछे पीछे थी, और सर इसको मुँह भी नहीं लगाते। फ़िज़ा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, फ़िज़ा। उसने जैसे ही फ़िज़ा का नाम लिया, आंखों में अजीब सी सुर्खी आई। उसका ज़ब्त टूटने के आखिरी दर्जे पे था। अगर वो और फ़िज़ा अकेले इस जगह पर होते तो शायद वो इसके गले लग के ऊंचा ऊंचा रोती, मगर वो जिस जगह थे वहाँ हर तरफ स्टूडेंट थे। वो चाह कर भी अपना ज़ब्त नहीं तोड़ सकी। सर ने बहुत गलत किया फ़िज़ा। वो नज़रें झुकाए बस बामुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ, पीठ फेरे उसको वो शख्स नजर आया जिसने कल इसके गरूर को रेजा रेजा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था। क्या सैयद वजदान हुसैन शाह उसके साथ इतना बुरा भी कर सकता है? उसने इसको देखते हुए दिल में सोचा। वो मुसलसल इस पीठ फिरे हुए शख्स को देखे जा रही थी। फ़िज़ा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब करते हुए उसको देखा, जो आज भी पहले दिन की तरह ब्लू पैंट्स और ब्लैक कोट पहने था और सबको अपना दीवाना बना रहा था। ज़री, उसने ज़रमीना को मुसलसल उधर देखने पे बाजू से पकड़कर आराम से हिलाया। क्या सोच रही हो तुम? वो जो हाली जहन लिए इस शख्स को देखे जा रही थी एकदम से फ़िज़ा की तरफ हुई। जैसे ही वो फ़िज़ा की तरफ देखने लगी, पीठ किया हुआ शख्स अचानक पीछे मुड़ा। इसकी नज़र एकदम उस सरापाए हुस्न पर पड़ी जो हिजाब में सफ़ेद चादर लिए खुद को लपेट रही थी। इसको लगा जैसे इसके इर्द गिर्द इसके अलावा कोई और
کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے، یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا تھا، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑا جائے اور پھر کبھی نکل نہ سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دفعہ کے دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پر نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔